حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب کے پاس جو کتاب کا علم تھا جسے وہ تخت دربار میں لے آئے، وہ کتاب کا علم آج کس کے پاس ہے؟ مصباحی صاحب کے پاس، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے پاس، سارے جو اسٹوڈیو بنے انہیں کے پاس ہوگا نا، میرے پاس کہاں سے ہونا ہے؟ ہم تو اس واقعے کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہے جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہیں. ہم تو اسے کرامت کے طور پہ مانتے ہیں، اور کرامت اس وقت مانی جاتی ہے جب ہو جائے، کسی دوسرے کی کرامت سے کسی تیسرے کی کرامت ثابت نہیں ہوتی. واللہ عالم وہ جن تھا، فرشتہ تھا، یا کوئی پیغمبر تھا جس کے پاس وہ علم تھا. گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ اختیار کرتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کی جب موت پڑتی ہے نا تو لیجنڈ کے سامنے اس کی ویڈیو آ جاتی ہے. وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پھر اس نے بتایا کہ پلک جھپکتے سے پہلے آپ کے پاس وہ لے کے آ جاؤں گا. رائٹ، مزے کی بات ہے نا. انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو میرے سامنے آئی، تخت بلقیس کے حوالے سے ویڈیو سرچ کر رہا تھا. اس کی جب میں نے ویڈیو سنی تو میں نے سوچا کتنا کم علم ہے اس کے پاس کہ اس کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ جن تھا، فرشتہ تھا، انسان تھا یا کیا تھا، یہ جانتا ہی نہیں کون تھا. اور مزے کی بات یہ کہ الہامی مدد کس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ویڈیو سنی، اس وقت میں چائے بنا رہا تھا. میں نے اس کے بعد چائے وائے نکالنے کے بعد ذرا ایسے ہی فیس بک کھولا، قرآن کی آیت اس سے پہلے میں نے کھول لی تھی، اور قرآن کی آیت میں پڑھا یہی والی بات کہ وہ جن کے بارے عفریت کے بارے میں بات تھی. عفریت نے بتایا میں اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو میں لے کے آ جاؤں گا، میں قوی ہوں، امانت دار ہوں. اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. میں نے وہ بند کر کے فیس بک کھولا، بند کیا قرآن کو منیمائز کیا، فیس بک کو کھولا، سامنے ایک پیج، سامنے جو کھلی پہلی پوسٹ تھی اس پہ لکھا تھا بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. آئے ہائے 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 ہائے، الہامی مدد تو آس پاس ایسے آتی ہے کہ میں کیا بتاؤں. بس جواب مجھے مل گیا. میں نے بھی سوچا یا اللہ کوئی تو ہنٹ ہوگی. کیا ہے کتاب کا علم کیا تھا، ابھی وہ بعد میں بات کرتا ہوں. ہاں، کہانی ابھی ختم نہیں، کہانی تو ابھی شروع ہی ہے، کیونکہ میں آیا اس لیے ہوں کیونکہ آج رات کو آدھی رات کو میں بیٹھ کے میں نے اسی موضوع پہ مضمون بھی لکھا، اسی کتاب کے علم کے اوپر. صبح اس کی ویڈیو، پھر اس کے بعد الہام نشانی. پتہ لگا جس طرح خضر علیہ السلام والی مثال تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو بتایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو علم لدنی سکھایا ہے. پھر وہ گئے تھے تجسس میں، ملنا چاہتا ہوں میں اس بندے سے. پھر 3 واقعات پہ صبر نہ کر سکے تو جدائی ہو گئی. تو وہ بھی ایک بندہ تھا اللہ کے بندوں میں سے، اس کو اللہ نے علم لدنی سکھایا تھا. اور جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا وہ بھی بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے یہ علم دیا تھا. آگے سمجھ میں. اچھا، یہ شک کہ کیا وہ فرشتہ تھا، جن تھا، یہ کیا تھا؟ ارے جنات اور عفریتوں، جناتوں کی طاقت کیا ہے وہ تو عفریت سے ہی پتہ لگ گئی تھی. عفریت کوئی معمولی جن توڑی ہے، وہ عفریت تھا. اس نے اپنی طاقت دکھا دی، بتا دی کہ میں اتنی دیر میں لاؤں گا. تو یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ جن تھا یا نہیں تھا. اب رہ گیا فرشتہ، تو فرشتہ تو دربار میں بیٹھے ہی نہیں تھے، تو فرشتوں سے تھوڑی بات چیت کر رہے تھے. فرشتے کا مسئلہ ختم. اب رہ گا انسان سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھے، تو پیغمبر ان کا درباری تو نہیں ہو سکتا نا. پیغمبر اور نبی کا لیول دونوں پیغمبر ہی ہوتا ہے. اب ایک پیغمبر کے دربار میں دوسرے پیغمبر کو درباری بن کے تو نہیں بیٹھنے والا. بات ہی کلیئر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام سے بادشاہ، تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو درباری تھا وہ یقیناً کوئی انسان ہی ہوگا. اور نقطہ مل جاتا ہے یہاں سے، باقی رہ گیا الہامی نشانی کہ وہ بندوں میں سے بندہ تھا. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. میرا دل تو بالکل اطمینان پر ہے، کسی کو شک ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اب آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے علم پر. جس طرح اس نے بات کی نا، اور کیا پتا وہ جن تھا، فرشتہ تھا، کیا تھا، اس کو واقعی نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو بکواس نہ کرتا. یہ ویسے اولیاء کلام کے خلاف بھونکتا رہتا ہے، اور اس کے مطابق تو اس کی لاجک کے مطابق تو یہ اس واقعے کو اس طرح مانتا ہی نہیں ہے. یہ تو کرامت کے طور پہ مانتا ہے، جبکہ قرآن کے آیات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کرامت نہیں تھی. ابھی پھکی میں دے دیتا ہوں. ابھی بھیا، جب ایک بندہ آئی ٹی پروفیشنل، ایک کمپیوٹر پروگرامر جس کو اپنی کوڈنگ اسکلز پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ بتا دیتا ہے کہ میں یہ والا پروگرام ڈیولپ کر سکتا ہوں، میں 2 گھنٹے میں یہ کام کر کے دوں گا. کلائنٹ کو ہم جواب دیتے ہیں تو 2 گھنٹے میں کر دیں گے، 2 منٹ میں کر دیں گے، 5 گھنٹے میں کریں گے. ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنی اسکلز کی بنیاد پر، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں یا یہ کام میں نہیں کر سکتا. عفریت کو اپنی ٹائم کا پتہ تھا، پاور کا پتہ تھا، تو اس نے ٹائم لیمٹ بتائی تھی اور پاور بتائی تھی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اتنی دیر میں کر سکتا ہوں، اور میں امانت دار ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ سے کروا سکتا ہوں، یا میں اللہ سے کرواؤں گا، یا میں کسی اور سے کرواؤں گا. کروانے والا کام الگ چیز ہوتی ہے. اب اگر کوئی مجھ سے بولے جو کچھ میرے کام ہے، بارش کے حوالے سے، بارش کو آن کروا دینا، بند کروا دینا، تو میں تو صاف کہتا ہوں میں اللہ سے کرواتا ہوں. میں کروا سکتا ہوں. وہ کرے گا نہیں کرے گا فیصلہ وہ کرتا ہے، لیکن میں کروا سکتا ہوں اور بند بھی کروا سکتا ہوں الحمدللہ. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آن کر سکتا ہوں اور میں بند کر سکتا ہوں. اس صورت میں اتھارٹی میری ہوگی.
اختیار پھر میرا ہوگا کہ میں جب چاہوں بند کر دوں، جب چاہوں آن کر دوں، ایسا نہیں کر سکتا میں. یہ ڈفرینس نوٹ کرنا ہے. سمجھا رہا ہوں کہ ابھی مثال یہ کنیکٹ کروں گا نا یہ وائرلیس کی اور تخت بلقیس کی اور خاص بندے کی اور علم کی، تو اس علم کے تحت یہ جو کام ہوتے ہیں. اب اس بندے نے جو بات کہی ہے قرآن کی آیت میں، اس بندے نے بھی اپنی بات ہی کہی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. قرآن چلو کوئی کہے گا جی، کوئی کہے گا یہ عربی کا ترجمہ غلط کیا وہ کیا، تو چلو جس کو دل چاہے ترجمہ کر لو، اصلی عربی میں ہی دیکھ لو پھر کیا بات ہوئی ہے. مجھے بھی بتاؤ کہ بھائی وہ اصل عربی میں وہ بندہ بول کیا رہا ہے، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، ایسا کام کر سکتا ہوں، یا میں پلک جھپکنے سے پہلے لانے کے لیے کسی سے کرواؤں گا، یا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو سٹارٹنگ ہو رہی ہے نا اس آیت کی، وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ شخص قال الذی والی بات پہ آتا ہے کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیونکہ اس کتاب کے علم پہ اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا کتاب کے علم سے. اب ہوگا کوئی علم جس کو اس نے یوز کیا اور ہو گیا آنن فانن. اب یہ آنن فانن آپ نے کیا کیا تھا ادھر، ابھی دکھاؤ ادھر کیا ہوا ہے وہ بھی دکھا دوں، کیونکہ سٹارٹنگ وہاں سے تھی تو ذرا مڈ بھی دکھا دوں. ابھی آنن فانن جو سامنے ہوا ہے، ابھی آنن فانن کیا ہو رہا ہے، آسمان کے ساتھ عجیب و غریب سین چل رہا ہے. جب میں آیا تھا کچھ اور سین چل رہا تھا، میں اب یہاں کھڑا ہوا ہوں تو کچھ اور سین ہے. ویسے یہ اسپیسیفکلی لگتا ہے یہ بھی آج ہی ڈیزائن کیا گیا ہے خصوصی طور پہ، کیونکہ لیکچر ریکارڈ کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے. ابھی بیک گراؤنڈ بھی لینا پڑے گا شاید مجھے. تو وہ صاحب جو تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ یقیناً بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اس بات میں تو کلیئر ہو گیا ہوں میں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پہلے ہی مجھے معلوم تھا، یقین تھا، اب اطمینان ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس جس طرح الہامی نشانیاں آتی ہیں اور جو کچھ مجھے سائنس ملتے ہیں اس کے انڈیکیشنز میں سمجھ جاتا ہوں. اچھا اب میں بتاتا ہوں پھکی کہ وہ شخص نے کرامت کے طور پہ نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے قرآن کی ایسے ہی بتا دیا. اب کیا کرامت سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ وائرلیسلی بھی کوئی کام ہوتے ہیں؟ میں خود 21ویں صدی میں موجود ہوں، میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اسپیشل والا اور گیمر بھی ہوں. اور ایسا اسپیشل گیمر ہوں جس نے 21ویں صدی میں معجزات اور کرامات کے ذریعے اسلام کی سچائی ثابت کی ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ سلطان الورلڈ کون ہوتا ہے. اس نے ایک دفعہ پھکی ماری تھی، بکواس کر رہا تھا کہ یہ سلطان الورلڈ ہے، جس پر میں نے اس کے خلاف آگے ایکشن لے لیا تھا. اور اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ سلطان الورلڈ کا تو کیا گلی کا بھی اپنا سلطان نہیں ہے، اصل سلطان الورلڈ تو یہاں بیٹھا ہوا اللہ کے فضل سے. اور پھر اس کی جو لی تھی اور جو بجائی تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے جو نشانیاں آئی تھیں، اس کی بینڈ بج گئی تھی. اور ابھی اگست 2025 کے اندر، ابھی تو سال بھی ختم نہیں ہوا، اس کے خلاف ایکشن لیا تھا. 1 مہینے تک معجزات ہوئے اور یہ گرفتار بھی ہو گیا، وہ بھی اسی. اب اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں بھائی، کرامت تھی بھائی کی اللہ کے فضل سے. تو یہ گرفتار ہوا اور اس نے ذلت بھگتی، کیونکہ یہ بہت بکواس کر رہا تھا اولیاء کرام کے خلاف. سو بھائی میں بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. اب میرے سے ملنے کے لیے کوئی نہ بولے، ہاں سیدھی بات ہے، میرا کام ہے ایک ہی ہے، دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا کیمروں کے دور میں معجزات کے ذریعے. اور میں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں. آگے اللہ کتنی مدد کرے گا اور کیا ہوگا وہ ابھی بات کی بات ہے. ابھی تو 5 سال میں دیکھو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، آندھی طوفان مچ گئے. 5 سال میں 5 کا پنجہ بن چکا پورا، اور جس پہ پڑے گا وہ گیا. سارے ڈسبلیور گئے میرے سامنے، مقابلہ نہیں کر سکتے. معجزات کے میدان میں میرا مقابلہ ناممکن ہے الحمدللہ. سو ایسی بہت ساری نشانیاں تھیں جس کے اندر بہت ساری نشانیوں میں نے اللہ سے کروایا کام، اللہ نے کیا. اور بہت سی ایسی بھی تھیں جس میں براہ راست میں نے کچھ کہہ دیا اور کام ہو گیا، میں نے لکھ دیا کام ہو گیا، میں نے ہاتھ کا اشارہ کر دیا تو کام ہو گیا. اب اس کو کیا بولے گا کوئی؟ اور باقاعدہ کچھ ایسی نشانیاں جس میں باقاعدہ میں نے خود آرڈر دیا ہے، بادلوں کو، سورج کو، ہواؤں کو، پانی کو، بارش کو آرڈر دیا ہے باقاعدہ، بند ہو جاؤ. اب میں چاہتا ہوں کہ کھل جائیں، اب میں چاہتا ہوں کہ بند ہو. اور ویسا ہوا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا تو سورج کی گرمی بڑھ گئی. ایسے بھی کام ہوئے. اب بتاؤ تو وہ چیز جو میرے اشاروں پہ کہنے پہ ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ کیا وہ کرامت تھی؟ کیونکہ اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ سے کروا رہا ہوں. اب بتاؤ، پھکیاں دے رہا ہوں میں. جو لوگ بکواس کرتے تھے اولیاء کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف، ان کو بھی تو لگام دینی ہے نا میں نے. اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ وہ شخص کون تھا، ہمیں تو یہ بھی پتہ الحمدللہ کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور رہ گیا جو علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ آصف بن برقیہ تھے، ہو سکتا ہے وہی ہو. میرے پاس کوئی اس بات کا الہام نہیں آیا، یقیناً ہو سکتا ہے وہ وہی ہو جس طرح علماء نے ریسرچ کیے، پچھلے اکابرین نے ریسرچ کیے. اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جو
بلائنڈ بلیور بن کے لوگ مانتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ریسرچ کسی نے کی ہو. اگر کسی کے پاس ریسرچ ہے, ڈیٹیل ہے, پروف ہے, تو وہ بے شک پبلک کو پیش کر دے, پبلک خود ہی فیصلہ کرے. اور ویسے بھی یہ کوئی وہ بات تو ہے نہیں کہ اس کو مانو گے نہیں مانو گے تو بندہ کوئی مطلب ایمان سے خارج ہو جائے گا اس نام کو ماننے سے کہ آصف بن برقیہ تھے یا نہیں تھے. لیکن رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی جگہ پر رہے اور وائرسلی کسی جگہ سے کسی جگہ کو ٹرانسفر کر دے کسی فزیکل چیز کو؟ تو یہ تو پاسبل ہے. یہ تو میرے ذریعے اتنے کام ہو گئے وائرلیسلی. گھر پہ بیٹھے بیٹھے جو جی غزہ میں بارش بھی ہو گئی, گھر پہ بیٹھے بیٹھے غزہ میں بارش بند کر دی, کروا دی. تمہارے کو بھی مطلب ذرا ایڈجسٹ کر دوں نا. بہت سارے لوگوں کو میں نے وہ ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ جب کسی کے ذریعے مافوق الفطرت قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا, حیران کن والے, تو وہ بندہ بعد میں جا کے نا ڈنڈی مار دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کے بھی خلاف پھکیاں دی ہوئی ہیں, یعنی کہ کیلے گاڑ نہیں ہے کہ آئندہ کوئی یہ نہ بکواس کرے کہ وہ کوئی گاڈ بن گیا ہے. گاڈ واڈ کوئی نہیں بنتا, گاڈ صرف اللہ ہے. اللہ اس بندے کے ذریعے اگر نشانیاں ظاہر کر رہا ہو تو وہ اس بندے کی نشان کے لیے اس لیے نہیں ظاہر کرتا کہ وہ بندے کی بڑائیاں دکھا رہا ہے خالی, نہیں. اصل میں دیکھا جاتا ہے وہ بندہ کام کیا کر رہا ہے. اللہ اس کے لیے مدد کر رہا ہوتا ہے. میں اسلام کی سچائی ثابت کرنے میں لگا ہوں تو اللہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑی بڑی نشانیاں آتی ہیں. مطلب کہ میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے بھائی, میں اس کے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے کبھی غیرت میں, کبھی غصے میں, کبھی کسی طرح بس جو دل چاہتا شروع ہو جاتا ہوں. جب آپ نے روشنی ادھر گھما دی ہے, واہ بھائی واہ, زبردست, کیا بات ہے, دکھاؤں. پھر کچھ ہو گیا. اب یہ جو لائن تھی نا, پہلے یہ ادھر چل رہی تھی, پھر بیچ میں چل رہی تھی, اور اب یہ لیفٹ پر ہو گئی, یہ ٹرننگ ہو رہی ہے اس لائٹ کی. یہ چل کیا رہا ہے سین ہے, وہ دیکھنا ذرا, خود ہی غور کر لو میں کیا بولوں. اب یہ جو لائن یہ پہلے ادھر چل رہی تھی, پھر سینٹر میں آئی, پھر لیفٹ پہ آ گئی. یہ لیکچر کے دوران پیچھے بیک گراؤنڈ موو ہو رہا ہے. دیکھی کیسی نشانی ہے وہ. میں نے ابھی ویڈیو ذرا روک کر پیچھے اپنی ریکارڈیڈ ویڈیو دیکھیں فوٹیج میں, واقعی ایسا ہے بھائی. پہلے وہ ادھر چل رہا تھا ترچا, پھر سینٹر پہ آیا, پھر لیفٹ پہ گیا. لگ رہا ہے پیچھے اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے کوئی, ایسے زنگ زنگ. خیر ایسا نہیں ہے, اب تو میں اسی کو دیکھ رہا ہوں. نہیں ابھی نہیں دیکھ رہا, اگر دیکھتا رہوں گا ہو سکتا ہے وہ کام نہ ہو سکتا, اب وہ کہیں اور ہی چلا جائے. بعد میں دیکھتا ہوں اب لیکچر کے دوران میں کیا ہوتا ہے. ارے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. اپنے لیکچر کے دوران تو اوے ذرا صبر کرو. لو جی اللہ کا نام آ گیا سامنے بادلوں کے اندر. ہمارا لیکچر کیا چل رہا تھا, سامنے بادشاہ سلامت کا نام. اب بھائی ہم تو یہ ایسے ہی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. یہ دیکھ لو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. یہ جو بادلوں کا ڈیزائن ہے نا, یہ پورا اسٹرکچر جو کھڑا ہوا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ پر, یہ اللہ کا نام ہے. کلیئر ہے. اور ٹائم اور ڈیٹ تو بتا دوں, 8:30 صبح کے 4 دسمبر 2025. یہ فوٹیج الگ رکھا جائے گا تھوڑا, تو اس لیے بتا بھی رہا ہوں تاکہ لیکچر میں ریکارڈ میں بھی ڈال دوں اور سیپریٹ بھی رکھوں. اور بھائی یہ کلیئر اللہ کا نام سگنیچر بیچ میں آ چکا ہے. یہ بھی نشانی ہے, بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں اور لیکچر بھی میرا سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اب پتہ لگا ایسے آتی ہیں نشانیاں اور ایسے آتی ہے مدد. مجھے کیا پتا اس لیکچر کے دوران, میں نے کہا تھا نا کہ مجھے لگتا ہے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا یہ اس وقت. آج میں آیا اور مجھے یہ لیکچر بنانا تھا, ریکارڈ کرنا تھا. بھائی میں بھی بندوں میں سے بندہ ہوں, وہ بھی بندوں میں سے ایک بندہ تھا, سلیمان علیہ السلام کا درباری. میں محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, اور وہ بھی ایک بندوں میں سے بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تھی, جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام تھے. اب دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام نے تو اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی اللہ سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے بتایا وہ بندہ وہاں ملے گا آپ کو. تو اللہ نے بھی بتایا بندوں میں سے بندہ ہے. ویسے اللہ نے یہ تو نہیں بتایا تھا وہ پیغمبر ہے کوئی. یہاں پہ بھی علماء کا اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے یا بندہ ہی تھے. یہ بھی اختلاف ہے علماء میں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ انجینئر نے جو بکواس کی, فضول بات کی کہ ہم تو کرامت کے طور پہ مانتے ہیں. یہ کرامت کے طور پہ نہیں تھا. کرامت تو تب ہوتی جب وہ بندہ دعا کرتا اور دعا قبول ہو جاتی, یا وہ بندہ کہتا اور اس بس ہو جاتا. ایسا نہیں تھا. اس نے اپنے اوپر رکھ کے بات کہی تھی میں یہ کر سکتا ہوں. تو جب کوئی بولے گا میں یہ کر سکتا ہوں, پھر وہ کرامت نہیں رہتی, کیونکہ وہ ایبلٹی ہے. اب مثال اس کی پکی دے دیتا ہوں, سلیمان علیہ السلام سے دے دیتا ہوں. اس کے سیدھی بات, سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں اللہ نے ہواؤں کو دیا تھا. یعنی کہ اللہ نے ان کو جو اجازت دی تھی, اللہ نے ان کو جو کنٹرول دے دیا تھا, وہ اس کنٹرول کو یوز کر سکتے تھے جب چاہتے. یہ نہیں تھا کرامت کے طور پہ کبھی ہوا نے اڑا لیا کبھی ہوا نہیں اڑائے گی. کرامت کا اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتی. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. کرامت اصل تو معجزہ ہوتا ہے. کوئی معجزہ اپنے اختیار میں اللہ کسی کو دے دیتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے, ورنہ معجزہ بھی نہیں ہو سکتا.
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا تاکہ بس یہ جب وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو اژدھا بن جاتا تھا، اٹھاتے تھے تو ٹھیک اصل وہ لکڑی بن جاتا تھا، جب ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو چمکتا تھا، اور واپس شاید ڈالتے تھے تو بند ہو جاتا تھا۔ اب بند کا مجھے نہیں پتہ، یہ پتہ ہے کہ نکال کے ہاتھ ڈالتے تھے اور نکلتا تھا چمکتا ہوا۔ اب یہ وہ جب چاہے کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لو، مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا اللہ نے، تو مردے زندہ کرنے کا معجزہ کا مطلب ہے وہ جب چاہتے مردے کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے یہ ایبلٹی ان کو دے دی تھی، یہی ان کا معجزہ تھا، مردے زندہ کرنا، لاعلاج مریض یہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دینا، ہاتھ پھیرتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ایک اور معجزہ یہ دیا تھا کہ پرند پھونک مارتے تھے پرندہ اصلی ہو جاتا تھا۔ اب وہ جتنے مرضی پرندے بنا لیں مٹی کے، جتنی پھونکے ماریں، وہ 1000 پرندوں میں پھونکے ماریں گے سب کے سب اصلی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایبلٹی تھی ان کی۔ ویڈیو گیم کھیلنے والے کو پتہ ہے بھائی جب اسپیل آپ کے پاس انوینٹری میں آ گیا تو آپ جتنا مرضی کاسٹ کر لو، ان لمیٹڈ اسپیل ہے، ون ٹائم نہیں ہے، ون ٹائم ہوگا اور کول ڈاؤن لگا ہوگا پھر تو ہو گیا کام۔ تو معجزہ ہوتا ہے، میریکل۔ ایک نبی کو جب ایک ایبلٹی دے دی گئی تو نبی کی ہے، وہ اسپیسیفکلی اس نبی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اب ہاں یہاں میں بتا دیتا ہوں پھر وہ یہ پرماننٹ، یہ کون سا معجزہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ایبلٹی دے دی جاتی ہے، یہ چھیننے والی نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوگی، ہاں دعا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ وہ پرفارم کر سکتا ہے پروفٹ، جب چاہے گا پروفٹ پرفارم کر لے گا۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جو پروفٹ خود پرفارم نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے اللہ سے کہنا پڑتا ہے، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا، کہ پہاڑ میں سے اونٹنی آ گئی تھی، اب صالح علیہ السلام نے خود وہ اونٹنی نہیں نکالی تھی، انہوں نے اللہ سے بولا تھا، دعا کی تھی، اللہ نے وہ اونٹنی نکال دی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ دکھایا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلٹ ان ایبلٹی یوز نہیں کی تھی کوئی، وہ ہاتھ کا اشارہ تھا، اور اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کی اس کافر ابو جہل کے ساتھ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے پھر ٹھیک ہے، جب وہ ریڈی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی پھر چاہت تھی، جب ان کا محبوب یہ چاہ رہا تو اللہ کیوں نہیں چاہے گا بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے چاند کے، وہاں پہ پرفارمر اللہ تھا، لیکن معجزہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر کیا اللہ نے، ہاں سچائی کے لیے، ان کے نبی ہونے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات کیا ہے؟ ان کا ایک خصوصی معجزہ تو یہ کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو 99% چانس ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ 1% میں نے کیوں چھوڑا؟ 99 کے اندر 0.1 اس لیے رکھا کہ وہ والی مثالیں بھی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی مغفرت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، چاہا، پر اللہ نے ان مردودوں کو معاف نہیں کیا کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے تو میں تو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ بات بھی بتاؤں، پھکی دے رہا ہوں نا ساتھ میں، اللہ کا مزاج اور ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ بڑا گستاخ قسم کے لوگ تھے، بڑے بے غیرت قسم کے لوگ تھے، تو پھر ان کے ساتھ اللہ نے حشر بھی ان کا ایسا ہی کیا، انجام بہت برا کیا۔ ان کو تو نہیں چھوڑنے والا میں، ان کی تو مٹی پلیت کر دینی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، جو اس کے جو چمچے سوشل میڈیا پہ اچھلتے پھرتے ہیں نا، باپ پہ تو شہی کوئی نہیں کرتے بھونکتے پھرتے ہیں، تو ان کو میں کہتا ہوں اپنے اس بھونکتے میں ذرا اپنے انجینئر کا اشعار دیکھ لینا جو گرفتار ہو گیا تھا، ذلت مل گئی تمہارے اس تمہارے بابے کو ذلت مل گئی، بابوں کے شاگرد کے ہاتھوں تمہارے چھوٹے بابے کو ذلت مل گئی، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تخت بلقیس کے واقعے میں جو تھا وہ بندہ تھا یا جن تھا یا فرید تھا یا فرشتہ تھا، اور اتنی ڈیٹیل میں نے بات کر دی۔ ابھی ذرا میں روشنی دیکھ لوں وہ کدھر گئی، اللہ بھیا روشنی ٹائیں فش ہو گئی آلموسٹ، دکھا دوں؟ اب دیکھو لیکچر ٹائیں فش کے قریب پہنچا تو روشنی بھی ٹائیں فش ہو گئی ہے، وہ لکیر ہی غائب ہو گئی آلموسٹ، اور ابے سورج کے ساتھ کی جو جمع ہوا تھا وہ بھی آلموسٹ غائب ہو گیا ہے، کتنا سا رہ گیا؟ تھوڑا سا، ایسا لگ رہا ہے سارا کا سارا صاف ہو گیا یہاں پر، اور ادھر اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو کیسا چل رہی نا کوآرڈینیشن، کیسی چل رہی ہے؟ اللہ اکبر، تھینک یو بادشاہ سلامت، یہ اللہ کے نام کا ہی درخت ہے۔ تو اب یہ ویڈیوز جب میں پوری کمپائل کر کے ایک ساتھ یہ آنسر پوسٹ کروں گا، سو یو ول نو کہ میرے لیکچر کے دوران بھی اللہ کی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں تھوڑی کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ سو آئندہ انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں میں آ کر نا اولیاء کرام پہ بکواس نہ کرنا، بابوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، سائیں تو سائیں کا کتا بھی سائیں، سنا ہے گانا؟ نہیں سنا؟ سنو تو سمجھو گے نا، بابے تو بابوں کا شاگرد بھی بابا بابا ہی لگتا ہوں اب تو۔ خیر
IT बाबा बोलो तो ज़्यादा बेहतर है ना, लेजेंडरी बाबा, IT बाबा, कैमरों के दौर में 21वीं सदी में गेमर बाबा। हाँ हाँ, जितने मर्जी लगा लूँ, टाइटल की लिस्ट लगा लो, कमी कम कम हो जाती है। अल्लाह ने इतना इतना दिया है कि क्या बताऊँ, कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल भर दिया मेरा, नीयत भर गई और दिल भी भर गया। इतने मुअज्जात और निशानियों के साथ खड़ा हुआ कि दुनिया में कोई भी खड़ा हो के कभी कोशिश करना चाहे कि मुअज्जात और करामत को झूठा बोलना चाहे साबित करने के लिए, तो उसकी नानी मर जाएगी। आपन का मुकाबला नामुमकिन है। सो बहरहाल तख्ते बिल्किस वाक़या वाज ट्रू एंड पावर इज़ ट्रू, वायरलेसली इज़ ट्रू। पाकिस्तान के अंदर भी एक मौलाना है साहब हैं, मौलाना अबरार आलम, वो रिमोटली वायरलेसली लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं। वो भी सर्च कर लेना उनके हवाले से भी। और एक रूह है शाह हकीक बाबा की, वो अपने मज़ार पे आने वाले लाइलाज मरीज़ों का इलाज ऑपरेशन करती है, सर्जरियाँ कर देती है। और अगर किसी के लिए अल्लाह इजाज़त दे तो उसके घर पे भी ट्रैवल करके इलाज ऑपरेशन कर देते हैं। रूह करती है जाके कब्र में जिस्म है, और 500 साल पहले इंतकाल हुआ था। और भी बहुत कुछ है यार, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मज़ार हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह के लोग हैं। अरे मैं क्या बताऊँ, ज़मीन के ऊपर अल्लाह के बंदों में से ऐसे ऐसे बंदे हैं, उनकी क्या पावर है, सुपर पावर है, सुपर हीरोज़ हैं इस्लाम के। मैं तो क्योंकि कैमरा ऑन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, फिज़िकल वर्ल्ड में अभी हूँ, मेरा इंतकाल नहीं हुआ है, तो मैं तड़ातड़ वीडियो बना बना के पब्लिश मारता हूँ। अब उनके दौर में कैमरे नहीं थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद अली अजमेरी, इमाम गज़ाली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बायज़ीद बुस्तामी, सुल्तान बाहू। तो अब चूँकि उनके दौर में कैमरे तो थे नहीं और उनके दौर के मिरेकल्स रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो मैंने कसर पूरी कर दी है। अपना दिल भर गया इसी वजह से, क्योंकि जितनी बकवास लोगों ने उनके ख़िलाफ़ की थी, औलिया कराम के ख़िलाफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उनके डिफेंड पर आकर और इस्लाम का डिफेंड मैंने किया है। मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह कि मैंने कर दिया। क्योंकि मेरे साथ जितनी निशानियाँ, उनके लश्करों की लिस्ट को देख के बड़े बड़े पछताएंगे। और अब वो ये नहीं कह सकते कि औलिया कराम ने मिरेकल्स नहीं किए, मौजज़ात परफॉर्म नहीं किए। अरे किए हैं, जब मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो बाबे तो सही बहुत कुछ है अल्लाह के फजल से। मौके में बहुत खुश हुआ। थैंक यू, माशा सलामत। जाने से पहले एक दफ़ा फिर दिखा दूँ ना। जो स्टार्ट था उसी को एंड करें ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन, जो स्टार्टिंग थी उसकी एंडिंग तक में वाकई यहाँ की एंडिंग हो गई है। स्टार्टिंग पर स्टार्टिंग चल रही थी और एंडिंग पर सूरज के सामने भी एंडिंग है और उधर भी एंडिंग है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू अल्लाह।